ملٹری کوڈز کے بارے میں نو ٹو دا ملٹری کوڈز نمبر 1. دوسرا، لاپتہ افراد کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم اور صوبائی خود مختاری پر مختلف جانب سے حملے ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ عدالتوں کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. اسی ہی طریقے کے ساتھ جو اکنامک سچویشن ہے اس وقت ملک میں وہ بڑی گھمبیر ہے اور اس کا کافی کنسرن ہے اور اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی. فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی کا اعلان. کچھ لوگ عدالتوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. وفاقی حکومت کے اداروں کو واپس لینے کی مذمت کرتے ہیں. پہلے مہنگائی آئی، اب منی بجٹ آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کراچی میں نیوز کانفرنس. پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو امتحان میں ڈال دیا. اپوزیشن لیڈر فوجی عدالتوں کے حمایتی سمجھے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دو ٹوک موقف کے بعد نون لیگ کے ساتھ نیا اتحاد باقی رہ سکے گا؟ سیاسی حلقوں میں اہم سوال، سب نظریں شہباز شریف پر. گرتی ہوئی دیوار کو دھکے کی ضرورت نہیں، مانگے تانگے کی سرکار خود ہی گر جائے گی. آصف علی زرداری کا آج بھی جارحانہ انداز. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں تبدیلی کی بات کرنے والوں کا وزیر اعظم کو پارلیمنٹ بھی نہیں آتا. پیپلز پارٹی کے بڑوں کی بلاول ہاؤس کراچی میں بیٹھک. انتقامی کارروائیوں پر عوامی اور پارلیمانی فورم استعمال کرنے کا فیصلہ. آپ کو بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری گورنمنٹ گرا سکتا ہے، کسی کا باپ بھی ورنہ نہیں گرا سکتا. سیاسی طور پہ آپ کو بتا دوں کہ میری غیر موجودگی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے بہت ساری باتیں کی، ان کا جواب میں پیر کو اسمبلی میں دوں گا. محمد ڈیم بنے گا بھی، شروع بھی ہوگا اور ختم بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. کسی کا باپ ہماری حکومت نہیں گرا سکتا، فیصل واگا کی بڑک. شہباز شریف کو ایوان میں جواب دینے کا اعلان. کہتے ہیں مومن ڈیم ہر حال میں بنے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا. وفاقی وزیر نے مسائل کے حل کے لیے تھوڑا وقت بھی مانگ لیا. نئے پاکستان میں مہنگائی کے نئے ریکارڈ، سرکاری ریکارڈ بول اٹھا. ادارہ شماریات کے مطابق آٹا، چینی، چاول، دالیں مہنگی. لہسن، گندم، دودھ، دہی اور بیف بھی پہنچ سے دور. متوسط طبقے کا جینا دو بھر. مہنگائی کی شرح 10% سے بھی بڑھ گئی. حکومت نے ایک ہفتے میں 84 ارب روپے کے نئے نوٹ چھاپ لیے. حکومت کو بینکوں سے قرضوں کے باوجود نوٹ چھاپنے پڑے. حکومتی اخراجات تو کم نہ ہوئے مگر آمدنی کم ہو گئی. سنگل بٹ کے اوپر دی جا رہی ہے ایک 309 ارب روپے کا منصوبہ. یہ بہت زیادتی. ایک مشیر ہیں رزاق داؤد صاحب، میری ان کی ذات سے کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے، میرے بلکہ وہ مہربان ہیں، لیکن یہ بات ذاتیات کی نہیں، انڈیویجولز کی نہیں. یہ پاکستان کے عوام کا 309 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر. 309 ارب کا ٹھیکہ مشیر کو دینا مفادات کا ٹکراؤ. شہباز شریف نے مومن ڈیم کے کانٹریکٹ پر پھر سوال اٹھا دیے. ایوان کی کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہا مانگے تانگے کا پیسہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر خرچ کیا جا رہا ہے. وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا فیصل واوڈا پیر کو ایوان میں جواب دیں گے. فیصل واوڈا صاحب ریلیونٹ منسٹر ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں اس وقت، تو وہ آ جائیں گے اور کمپلیٹلی ہاؤس کو وہ ان کانفیڈنس بھی لیں گے. اور پہلے بھی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی اور آ کے پھر بھی دیں گے اور جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations.
सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज हो गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 26वें चीफ जस्टिस से हलफ लिया। वजीर आजम, विफाकी वज़रा, गवर्नर्स, आर्मी चीफ, जजेस की भी तकरीब में शिरकत। अमरीका मुज़ाकरात में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलील की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान की काविशों की कदर करते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान अमन की कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर मादनियात पंजाब अम्मार यासिर ने इस्तीफा दे दिया। मेरी वजारत में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इस्तीफे का मतन। काफ लीग से ताल्लुक रखने वाले अम्मार यासिर ने इस्तीफा क़यादत को भिजवा दिया। हम सिंध गवर्नमेंट को ना डीरेल कर रहे हैं, ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना गिराने की साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, ना बनेंगे। उनको वोट के जरिए वो आए हैं, उस वोट का हम एहतराम करते हैं। तो मैं अपने भाई मुराद अली शाह साहब को बताना चाहता हूँ कि फिर थोड़ी बहुत तो मेरी तबीयत भी जानते हैं, मैं अपनी नेचर के खिलाफ जाके बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा भाई मेरी बात सुनेगा। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। फैसल वाबदा ने कहा है, हम सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। सिंध हुकूमत वोट के जरिए आई, हमें तस्लीम करना चाहिए। मुराद अली शाह भाइयों की तरह। लेना मैं समझता हूँ इन लोगों का शेवा है और इंशाअल्लाह हमारा शहजादा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत जल्द इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगा। कि इस हुकूमत को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, ये हुकूमत खुद अपनी दुश्मन है। हुकूमत को ECL पर यू टर्न लेना पड़ा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जल्द मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे। वफाकी हुकूमत को ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, ये खुद ही अपनी ऑपोजिशन है। मुर्तजा वहाब के तहरीक इंसाफ पर वार। कौमी असम्बली में पार्लिमानी अखलाकियात कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। ऐवान में गाली गलोच रोकने के लिए कमेटी बनेगी। कमेटी ऐवान के अंदर और बाहर अरकान के गैर पार्लिमानी रवैये के खिलाफ एक्शन लेगी। वो अपोजिशन को गालियाँ देते रहे, अपोजिशन की तस्दीक करते रहे और हमने कभी जवाब नहीं दिया। अब जब हमने जवाब दिया है तो उसके ऊपर अब इनको कमेटी में उसकी जरूरत पड़ गई है। ना ऐसा अमल इख्तियार करें तो हमारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं होगा। 3 माह तक बदज़बान गुजरा, नाजेबा जबान इस्तेमाल करते रहे। हमारे रद्द अमल पर हुकूमत को इखलाकियात कमेटी याद आ गई। वज़रा खुद को काबू में रखे, हमारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह का हुकूमत को जवाब। कौमी असेंबली में आज फिर नॉट प्रेजेंट की गूंज। स्पीकर के लिए इजलास को जारी रखना मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म और काबीना का रवैया गैर मुनासिब है। ऑपोजिशन ने तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। वज़ीर आज़म से सदर जनरल असम्बली मारिया फर्नांडा की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी से भी मिली। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और LOC पर भारतीय जारिहत का मामला उठाया। आबादी को निशाना बनाने पर पाक फौज का भारत को तगड़ा जवाब। पाक फौज की कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी मारे गए, 2 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। नए पाकिस्तान में गधे घोड़े सब बराबर, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए फायदे। हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का इंदिया दे दिया। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी हटाने की तजवीज़। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग क्यों होती है? नेपरा की रिपोर्ट सामने आ गई। बिजली के बहरान के जिम्मेदार NTDC निकली। नेपरा ने बिजली के तरसीली निजाम की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद सिंध में गैस का बहरान जारी। गैस पैदा करने वाला सूबा गैस से महरूम। मसला कब हल होगा, कोई खबर नहीं। खुश्क मेवाजात को भी महंगाई का तड़का। आम आदमी के लिए मेवाजात को खाना ख्वाब बन गया। दरामद किए जाने वाले मेवाजात मजीद महंगे हो गए। होल सेलर्स का शिकवा।
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، سی پیک منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے چینی تجربات سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری۔ العزیزیہ ریفرنس پر نواز شریف کی اپیل پر سماعت پیر کے روز ہوگی۔ نواز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت بھی 21 جنوری کو ہوگی۔ سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کا بڑا فیصلہ، ہائی کورٹ کے افسران اور ملازمین کی ڈگریوں کی تصدیق کا حکم، 10 روز میں اصل اسناد رجسٹرار آفس میں جمع کرانے کی ہدایت۔ کینیڈین ڈپٹی ہائی کمشنر کا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا دورہ، وینڈی گلمور نے روایتی گھنٹہ بجا کر مارکیٹ کا آغاز کیا، کہتی ہیں پاکستان اور کینیڈا کے درمیان بہترین تجارتی تعلقات ہیں۔ کراچی میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن، ہل پارک میں تجاوزات کے خلاف کارروائی، 2 شادی ہالز اور منی گولف کلب سمیت 10 دکانیں مسمار۔ کراچی میں سندھ فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری، ناقص اشیاء خورونوش تیار کرنے والی 3 فیکٹری سیل، فیکٹریز کو لاکھوں روپے کے جرمانے۔ لاہور ہائی کورٹ کی عمارت میں دھما چوکڑی، ملزم اور مدعی آپس میں لڑ پڑے، ہائی کورٹ کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار بھی غائب۔ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جامشورو کے طالب علم عاطف فرائی کو حیدرآباد میں سپرد خاک کر دیا گیا، خودکشی کی یا قتل کیا گیا، پولیس کی تحقیقات جاری۔ طالب علم کے چچا کا کہنا ہے میرا بھتیجا خودکشی نہیں کر سکتا۔ کراچی میں 2 بھائیوں سمیت 3 افراد کا قتل، مقتولین کی نماز جنازہ اورنگی ٹاؤن میں ادا کر دی گئی، قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے، مقتول بھائیوں کے والد کا مطالبہ۔ اصلی ڈاکٹر کون ہے اور نقلی کون، پی ایم ڈی سی نے مشکل آسان کر دی، 2.5 لاکھ ڈاکٹرز کا ڈیٹا پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پر آ گیا، رجسٹرڈ ڈاکٹرز میں سے 50,000 ڈاکٹرز نے لائسنس کی تجدید نہیں کرائی۔ ناران اور کاغان میں برف باری، احمدآباد میں بارش، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، بارشیں برسانے والا سسٹم بلوچستان میں داخل، کوئٹہ سمیت کئی جگہ پر بادل برسیں گے، ملک میں 25 جنوری تک بارشوں کی پیشگوئی۔ صحت مند زندگی کے لیے متوازن اور تازہ خوراک ضروری، خشک میوجات، پھل، سبزیاں اور دال کی مقدار 2 گنا کر دیں، میٹھے اور گوشت کا استعمال کم کریں، برطانوی ماہرین کے مشورے۔ سعادت حسن مر گیا، منٹو زندہ ہے، دنیا کیا کہتی ہے کہتی رہے، منٹو کا قلم سچ اگلتا رہا، عظیم افسانہ نگار کو بچھڑے 64 برس بیت گئے۔